بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شعبہ حادثات سے ہسپتال کے اسپیشل وارڈ میں ایک مریضہ داخل کی گئی۔ اس وقت میری ڈیوٹی اس وارڈ میں تھی، اس لیے اس کی نگرانی کا کام مجھے سونپا گیا تھا۔ جو ہی میں اس کے قریب گئی اور حال پوچھا تو اس نے بے بسی سے کرہاتے ہوئے سر پٹخ دیا اور پھر اس کو دورہ پڑ گیا۔ ہاتھ پاؤں اکڑ گئے، وہ ہلنے جلنے سے معذور ہو گئی۔ یہ کیفیت 6-7 گھنٹے طاری رہی۔ یہ پہلی مریضہ تھی کہ جس کی حالت پر میرا دل پسیج گیا اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ ابھی ڈاکٹر کے راؤنڈ میں کچھ وقت باقی تھا، مگر میں نے ڈاکٹر صاحب کی منت کی۔ وہ بہت رحم دل انسان تھے۔ مریضہ کا سانس اکھڑ رہا تھا، پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا اور منہ سے کبھی کبھی ہلکی سی چیخ کی آواز بھی نکل جاتی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے کسی کو پکارتی تھی۔ میں نے غور سے سنا تو وہ کسی کا نام لے کر پکار رہی تھی۔ میں بھی ڈر رہی تھی کہ اگر ڈاکٹر نے میری بات پر کان نہ دھرا اور آنے میں تاخیر کر دی تو کہیں یہ بیچارے چل نہ بسے اور میرا ضمیر ہمیشہ مجھے ملامت کرتا رہے۔ ست شکر کہ ڈاکٹر صاحب فوراً میرے ساتھ آ گئے۔ مریضہ کو دیکھا، پھر مجھ سے پوچھا، اس کے گھر سے کوئی نہیں آیا؟ جی نہیں، بس وہ لوگ ایڈمٹ کروا گئے تھے، اس کے بعد سے کوئی نہیں آیا، میں نے بتایا۔ اچھا، انہوں نے کہا، میں انجیکشن لگا دیتا ہوں۔ تمہیں اس خاتون کی دیکھ بھال خاص طور پر کرنی ہے۔ اگر حالت زیادہ خراب ہو تو مجھے فوراً آگاہ کر دینا۔ یہ ہدایت دے کر وہ چلے گئے۔ ہفتہ بھر میں اور ڈاکٹر صاحب جان فشانی سے اس کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ 7 روز بعد ایک شخص اس خاتون سے ملنے آیا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا، ہلکے نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس، ایک چرمی بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہی اس لاوارث عورت کا رشتہ دار ہے۔ عورت کا نام در شہوار تھا اور وہ بستر پر آنکھیں بند کیے پڑی تھی، ہلکا سا پیلا رنگ لیے۔ وہ ایک زندہ لاش لگ رہی تھی، شاید سو رہی تھی یا پھر انجیکشن کی وجہ سے مدہوش تھی۔ بہرحال وہ اپنے گرد و پیش سے بے نیاز تھی۔ یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ میں نے آنے والے سے پوچھا تو وہ سرد مہری سے بولا، بیوی ہے میری۔ اس کے اس طرح جواب دینے پر میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بیوی ہے تو اتنے دنوں آپ ان کی خبر گیری کو کیوں نہیں آئے؟ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوا، آپ کو کیا معلوم کہ گھر پر 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کے پاس رہوں یا ادھر آؤں؟ پھر اس نے بٹوا نکالا اور کچھ رقم مریضہ کے سرہانے رکھ دی اور بولا، اچھا سسٹر، میں چلتا ہوں، یہ ہوش میں آ جائے تو رقم اس کو دے دینا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں دیر تک سوچتی رہی کہ یہ کیسا سنگ دل شوہر ہے جس کو اپنے 4 بچوں کی ماں کے جینے یا مرنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس آدمی کے جانے کے 2 گھنٹے بعد در شہوار نے آنکھیں کھول دی اور ہوش میں آتے ہی پوچھا، کوئی نہیں آیا؟ میں نے بتایا کہ تمہارے شوہر آئے تھے، کچھ رقم دے گئے ہیں، تمہارے تکیے کے نیچے پڑی ہے، اٹھا لو۔ یہ سن کر اس نے پھر سے آنکھیں بند کر لی اور بولی، میں کیوں زندہ ہوں؟ اے اللہ، مجھے موت کیوں نہیں دے دیتا؟ وفا کا کیا یہی صلہ ہے؟ میں نے کہا، زیادہ مت سوچو، زیادہ باتیں نہ کرو۔ وہ تو دیر تک بیٹھے رہے تھے، تمہیں نے آنکھیں نہ کھولی۔ لو پانی پی لو۔ اس کو میری بات پر یقین نہ آیا، اٹھنا چاہا مگر تکلیف کی وجہ سے اٹھ نہ سکی۔ میں نے ہی اس کے حلق میں پانی ٹپکایا۔ 2-4 دن کے بعد اس کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا تو میں نے اصرار کر کے اس کو راز دل کہنے پر مجبور کیا۔ وہ پہلے تو کچھ بتانے پر تیار نہ تھی، لیکن جب میں نے اپنی آپ بیتی اس کو سنائی تو اس نے بھی خود پر بیتی سے مجھے آگاہ کر دیا۔ میں نے در شہوار کو بتایا کہ دیکھو، دکھ سکھ ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، مجھ کو دیکھو، جانے کیسے حالات سے مجبور ہو کر نس بنی اور اب دن رات مریضوں کی خدمت پر مامور ہوں۔ تو اپنے بارے میں بتاؤ سسٹر، در شہوار بولی۔
بتاتی ہوں، میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ کالج میں پڑھتی تھی کہ ایک کلاس فیلو نے مجھ میں دلچسپی لی۔ امیر باپ کا بیٹا تھا، ہم ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ میں پڑھائی جلد ختم کرنا چاہتی تھی کیونکہ ابا کو دمہ تھا، اگرچہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور لائق طلبہ تھی، لیکن میرے گھر کے مالی حالات اچھے نہ تھے۔ اس کی وجہ سے والد کا علاج نہ ہو سکا، ابا کمانے سے رہ گئے اور ہمارے گھر فاقے ہونے لگے۔ میرے حالات جان کر کلاس فیلو ساتھی خاوند نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میں بہت غریب تھی اور وہ بہت امیر تھا۔ میں نے درمیان میں پڑھائی چھوڑ دی، گھر کے حالات کو سہارا دینے کی خاطر ڈاکٹر بننے کا خواب بھول کر نرسنگ ٹریننگ لی اور پھر ہسپتال میں ملازمت کر لی، جبکہ وہ میرا ساتھی خاور ڈاکٹر بن کر ملک سے باہر چلا گیا۔ اب اس کی یاد میں عمر گزارنے کا عہد کیا ہے۔ بس اتنی سی میری کہانی ہے۔ ایک دکھیاری کی باتیں دوسری دکھیاری کو اچھی لگی۔ یوں درِ شہوار کہنے لگی، اس دنیا میں وفا کی کوئی قیمت نہیں، اور مرد سے وفا؟ تم اپنی زندگی گوا رہی ہو، مجھے دیکھو، میری زندگی سے سبق سیکھو۔ تو بتاؤ نا، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کیسے تم اس حالت کو پہنچی؟ آخر وہ بے تکلف ہو گئی اور مجھے اپنا دل کھول کر دکھا دیا۔ تم جانتی ہو میں کس حال میں یہاں آئی تھی؟ مجھے کتنی تکلیف تھی؟ جسمانی تکلیف سے زیادہ روح کی تکلیف میں مبتلا تھی۔ میں اس بات کے تصور سے ہی خوفزدہ تھی کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے جدا کر دیے جائیں گے۔ اسی خیال سے میں نے گولیاں پھونک لی تھی۔ پھر تم نے دیکھ لیا نا درِ شہوار کہ زندگی اور موت تو خدا کے اختیار میں ہے۔ جب تم آئی تھی تو جانتی ہو تمہاری حالت کیا تھی؟ تمہارے منہ سے خون جاری تھا اور تم تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ تمہیں ہم لوگ آپریشن تھیٹر میں لے گئے تھے۔ مہربان ڈاکٹر صاحب نے تب کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد تمہیں اللہ کے کرم سے بچا لیا، اور ایک رات تو میں صبح 11 بجے سے رات 11 بجے تک تمہارے سرہانے بیٹھی رہی تھی۔ بہت تشکر آمیز نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر گویا ہوئی میری شادی 14 برس قبل ہوئی۔ شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ ہم میاں بیوی اپنے 4 بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش تھے کہ اچانک ایک خط نے میری زندگی میں آگ لگا دی۔ اس خط کی بھی اپنی ایک کہانی ہے۔ میری ایک سہیلی تھی رشیدہ، ہم ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ رشیدہ ان دنوں میٹرک میں تھی۔ ایک لڑکے سے اس کی محبت کا چکر چل رہا تھا۔ یہ دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے، مگر ماں باپ راضی نہ تھے۔ وہ دونوں چھپ کر ملتے تھے۔ یہ تو آگ اور پانی کا کھیل ہوتا ہے۔ محبت کے ہاتھوں رشیدہ کا دامن کانٹوں پر جا پڑا اور دریدہ ہو گیا۔ اس کی منگنی اس کے والدین نے اپنے رشتہ داروں کے ہاں کر دی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور اس سے زیادہ اس کی ماں پریشان تھی، کیونکہ جو ہو چکا تھا اس کا نتیجہ بہت جلد ظاہر ہونے والا تھا، اور یہ بڑی پریشانی اور بدنامی کی بات تھی۔ رشیدہ اور اس کے گھر والوں کے لیے تو یہ زندگی اور موت کا سوال تھا۔ کوئی راہ نہ پا کر رشیدہ کی ماں میری ماں کے پاس آئی اور ان کو اپنی پریشانی بتائی۔ امی بہت رحم دل تھی، اسے روتا دیکھ کر بولی، بہن مجھ سے تو اور کچھ نہیں ہو سکتا، تمہاری لڑکی کی جان اور تیری عزت بچانے کی خاطر تمہاری بیٹی کو رکھ لیتی ہوں۔ رشیدہ کو تم میرے پاس چھوڑ جاؤ، خدا نے جو چاہا وہی ہوگا۔ یوں وہ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اپنے رشتہ داروں اور شوہر سے کہہ دیا رشیدہ بیمار تھی، ڈاکٹروں نے اب ہوا کی تبدیلی کا کہا ہے، اس لیے میں نے اس کو خالدہ کے گھر مری بھیج دیا۔ ان دنوں ہم مری رہتے تھے، جہاں ہمارا دادیال تھا۔ والد کویت میں ملازمت کر رہے تھے اور ہر ماہ ہم کو اچھی خاصی رقم بھجواتے تھے۔ خود وہ 2-3 سال بعد چکر لگاتے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں رشیدہ کا ہمارے گھر رہنا اور راز کا راز رہنا دونوں ہی ممکن ہو سکے تھے، کیونکہ رشیدہ کی ماں امی کی دور کی رشتہ دار بھی تھی۔ رشیدہ اپریل میں آئی اور اگست میں ایک بیبی کو جنم دیا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ واپس اپنے والدین کے گھر پنڈی چلی گئی۔ چند ماہ بعد اس کی شادی ہو گئی۔ رشیدہ کی خواہش تھی کہ یہ بچہ یتیم خانے یا لاوارثوں کے ادارے میں دینے سے بہتر ہے اس شخص کے حوالے کر دیا جائے جو اس کو دنیا میں لانے کا ذمہ دار ہے۔ وہ مجھے اس کا پتہ دے گئی۔ میں نے امی سے مشورہ کیا
اور رشیدہ کے دیے ہوئے پتے پر اس شخص کو خط لکھ دیا کہ اپنا بچہ آ کر لے جاؤ۔ خط لکھنے کے 1 ہفتے بعد وہ آیا اور اپنا بچہ لے گیا۔ اس کے بعد وہ پھر کبھی نہیں آیا۔ اس دوران میری شادی ہو گئی اور بچے بھی ہو گئے۔ شادی کو 14-15 برس بیت گئے تھے اور میں اپنی زندگی کی خوشیوں میں گم تھی۔ یہ واقعہ میرے ذہن کے تہہ خانے میں ڈوب گیا، لیکن رشیدہ اس بچے کی یاد کو اپنے دل سے نہ نکال سکی۔ قدرت کی کرنی کہ شادی کے بعد اس کی اولاد بھی نہ ہوئی اور نہ بخار میں افاقہ ہوا۔ وہ جب آتی مجھ سے اپنے بچے کا ذکر ضرور کرتی تھی جسے اس نے 7 دن کا چھوڑا تھا اور پھر اس کی صورت بھی نہ دیکھی تھی۔ جب رشیدہ بیمار تھی تو وہ اور زیادہ اس بچے کو یاد کر کے روتی تھی، کیونکہ اس کے شوہر نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی سوکن کے گھر میں اس کی نگاہوں کے سامنے 5 بچے کھیلتے پھرتے تھے۔ خدا جانے یہ غم تھا یا وہ کسی درینہ بیماری کا شکار تھی۔ بہرحال اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہانی ختم نہیں ہو جاتی اگر وہ خط ہمیں موصول نہ ہوتا جو رشیدہ کے اس محبوب نے مجھے لکھا تھا، جس کا بچہ ہم نے اس کے سپرد کیا۔ جو رشیدہ کے اس محبوب نے مجھے لکھا تھا جس کا بچہ ہم نے اس کے سپرد کیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ لڑکا اب بڑا ہو چکا ہے اور اپنی ماں کو صرف ایک بار دیکھنا چاہتا ہے۔ شاید ماں بھی اس بچے کی صورت دیکھنے کو ترستی ہو، تو کیا تم ایک بار اور ترس نہ کھاؤ گی؟ ایک بار ترس کھا کے تم نے اس معصوم بچے کی زندگی بچائی تھی اور اس کو اس کے باپ کے حوالے کر کے اس سے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق دیا تھا۔ کیا دوسری بار تم اس کو اس کی ماں کا چہرہ نہ دکھاؤ گی؟ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آخری دفعہ تم کو یہ زحمت دے رہا ہوں۔ اس کے بعد میں اور میرا بیٹا اس ملک سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، پھر کبھی دوبارہ تم کو تنگ نہ کریں گے۔ یہ میرا وعدہ ہے اور احسان ہے، یہ میرا وعدہ ہے، ایک احسان اور کر دو۔ اس شخص نے اپنا فرضی نام تحریر کیا تھا۔ اس نے خط کو کسی القاب کے بغیر ہی شروع کیا تھا، یعنی اوپر نہ تو میرا نام لکھا گیا تھا نہ ہی رشیدہ کا۔ شاید لکھنے والے نے اپنے طور پر احتیاط سے کام لیا تھا، مگر اس نادان شخص کی احتیاط میری زندگی برباد کر گئی۔ جب یہ خط میرے شوہر نے پڑھا تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ وہ یہی سمجھے کہ میں ماضی میں کیے گئے کسی گناہ کی قصوروار ہوں۔ اس خط نے میرے گھر میں آگ لگا دی۔ میری بے گناہی کا کوئی ثبوت میرے پاس نہ تھا۔ رشیدہ اور اس کی ماں فوت ہو چکی تھی، میری امی بھی انتقال کر چکی تھی۔ ہمارے سوا اس راز کا امین وہی شخص تھا جس نے وہ خط مجھے لکھا تھا۔ اس نے میرا پتہ وہاں کسی رشتہ دار سے معلوم کر لیا تھا جہاں ہم ان دنوں مریض شہر میں قیام پذیر تھے۔ تاہم اس نے اپنا پتہ خط میں صرف یہ لکھا تھا کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ ہم آئیں گے، یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی، صرف اس بچے کی خاطر، کیونکہ اس کے گردے خراب ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے بیرون ملک علاج کرانے کا کہا ہے اور یہ ماں کی دعا لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس فلاں جگہ فلاں وقت میرے شوہر گئے مگر ان کو کوئی نہ ملا۔ یہ ایک ریسٹورانٹ تھا، ہزاروں لوگ تھے، ہجوم میں بھلا کون کسی کے دل کی بات جان سکتا ہے۔ یہ بات بتاتے ہوئے دورے شہوار کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، میں رو رو کر پاگل ہو گئی۔ میں نے لاکھ قسمیں کھائی کہ مجھے اس شخص کا پتہ نہیں معلوم، مگر میرے شوہر نہ مانے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ تم ہی اس بچے کی ماں ہو، ورنہ یہ شخص تمہارا پتہ ڈھونڈ کر تم کو خط کیوں لکھتا؟ رشیدہ کا ڈھونگ ہے، تم اس شخص کا عطا پتہ خوب جانتی ہو۔ آخر مجھے میرے شوہر اور طلاق کے خوف سے زہریلی گولیوں کا سہارا لینا پڑا، اور کہ اب موت ہی میری بے گناہی کا ثبوت ہو سکتی ہے۔ دورے شہوار کی کہانی سن کر میں نے اسے تسلی دی اور ڈاکٹر صاحب کو اس کی کہانی سنائی۔ انہوں نے اس کے گھر فون کیا، پھر خود جا کر اس کے شوہر سے ملے، اپنی مریضہ کی سچائی ثابت کرنے کی اس حد تک کوشش کی کہ اخبار میں اس شخص کے چند سطور کے حوالے سے اشتہار دے کر اس شخص کا پتہ مانگا، اور اشتہار میں لکھا تھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے 20 برس سے ترس رہی ہے، خدا را اپنا پتہ بھیجیے تاکہ ملاقات کی سبیل پیدا ہو۔ اشتہار کی اشاعت کے 5ویں روز ایک خط دورے شہوار کے نام آیا جو اس کے خاوند نے وصول کیا۔
اس میں اس شخص نے اپنا نام پتہ درج کیا تھا اور درِ شہوار کو بہن کے لقب سے مخاطب کر کے خط کی ابتدا کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب درِ شہوار کے شوہر کو لے کر اس شخص سے ملے اور تمام حالات اس کی زبانی سنے۔ کہیں جا کر اس بیچاری خاتون کے شوہر صاحب کو اعتبار آیا اور پھر ڈاکٹر صاحب کی ذاتی کوشش سے ایک اجڑی ہوئی عورت کا دوبارہ گھر آباد ہو گیا، جس نے شدید عالم میں مایوسی خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اس کی زندگی باقی تھی سو وہ بچ گئی اور اپنے شوہر کے ہمراہ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ خوش و خرم ہو گئی۔ وہ جب تک زندہ رہی ڈاکٹر صاحب کو دعائیں دیتی رہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسی طرح میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔